بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی بھی فرد یا مریض کے خون میں اگر کولیسٹرول یا ٹرائیگلیسرائڈ کی مقدار بڑھ جائے تو یہ اس کے لیے انتہائی خوفناک ثابت ہوتا ہے، کیونکہ کولیسٹرول کا جسم میں زیادہ ہونا عمومی طور پہ دل کے امراض کی نشاندہی کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ سچ ہے کہ جن مریضوں میں یا جن افراد میں کولیسٹرول مسلسل ہائی رہتا ہے تو ان میں الٹیمیٹلی ایتھیروسکلیروسس یعنی کہ خون کی نالیوں کی بندش ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک اور فالج ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کولیسٹرول یا ٹرائیگلیسرائڈ کی مقدار خون میں بڑھتی کیوں ہے؟ کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے ایسے افراد جو موٹاپے کا شکار ہیں، ایسے افراد میں جہاں جسم کے اندر چربی کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، وہاں ان کے بلڈ میں عمومی طور پہ کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ہائی رسک گروپ کنسیڈر کرتے ہیں، اور ان میں ہم وزن کم کرنے اور کولیسٹرول کی مقدار کو کنٹرول کرنے کی تجویز دیتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری میں ایسے لوگ آتے ہیں جن کو کچھ بیماری کی وجہ سے ان کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، عمومی طور پہ تھائرائیڈ یا ڈائبٹیز، شوگر کی بیماری جن لوگوں میں ہوتی ہے ان میں ایسوسیٹڈ کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ بھی زیادہ آتا ہے۔ پرائمریلی بنیادی طور پہ تو ہمیں ان بیماریوں کا علاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اگر ایک لمٹ سے زیادہ کولیسٹرول آئے تو اس میں ہم دوائیاں بھی دیتے ہیں۔ تیسرے وہ افراد جو کہ اپنے کھانوں میں پرہیز نہیں کرتے، چکنائی اور تلی ہوئی خاص کر گھی والی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان میں بھی کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، اور ظاہر ہے ان لوگوں میں اگر اچھا پرہیز کروایا جائے تو ان میں بھی کولیسٹرول کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ ایسے افراد جو کہ بہت دبلے پتلے ہیں، جن میں کوئی ایسی نشانی یا ایسی کوئی بھی ہیبٹ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کولیسٹرول بڑھے، تو بعض اوقات ان میں بھی کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ان میں پیدائشی طور پہ ایسے انزائمز کی کمی ہوتی ہے جو کولیسٹرول کو توڑ کے مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ اگر وہ انزائمز کم ہے تو وجہ طور پہ ان کے خون میں کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ کی مقدار ہائی رہتی ہے، اور اگر ایسے مریضوں میں ہائی رسک بیماریاں یعنی بلڈ پریشر، دل کی بیماری یا شوگر ہے تو ہمیں انہیں کولیسٹرول کی دوائی دینی پڑتی ہے۔ یاد رکھیے کہ کولیسٹرول کا جب آپ ٹیسٹ کروائیں تو وہ فاسٹنگ میں کروائیں، خالی پیٹ ٹیسٹ اس کا ریلائبل ہوتا ہے۔ کم از کم 8 سے 12 گھنٹے کی فاسٹنگ جس میں آپ نے کھانا پینا کچھ نہیں ہے، پانی پی سکتے ہیں، تو اس کے بعد جو ٹیسٹ کرائیں گے وہ ریلائبل ٹیسٹ ہوگا۔ یاد رکھیے کہ کھانے کے بعد اگر آپ نے کولیسٹرول کا ٹیسٹ کروایا تو اس میں کولیسٹرول بجا طور پہ بہت زیادہ آئے گا۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ کولیسٹرول کے ٹیسٹ میں چند پیرامیٹرز چیک کیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک پیرامیٹر ایل ڈی ایل اور ایک پیرامیٹر ایچ ڈی ایل بھی ہوتا ہے۔ ایچ ڈی ایل کو گڈ کولیسٹرول کہا جاتا ہے، اور عمومی طور پہ ہم مریضوں میں ایچ ڈی ایل کی مقدار کو زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری طرف ایل ڈی ایل کی مقدار کو ہم کم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ اور ایل ڈی ایل ان تینوں کو بیڈ کولیسٹرول کہا جاتا ہے، اور اگر کسی پیشنٹ کو شوگر، بلڈ پریشر، دل کی تکلیف یا فالج وغیرہ کا مسئلہ ہے تو کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ کو بہت اچھا کنٹرول کیا جاتا ہے، اور عمومی طور پر 150 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم رکھا جاتا ہے۔ اگر کسی مریض کو اس طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے اور اس کو صرف کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ کا مسئلہ ہے تو یہی لیول ہم پھر 200 پہ سیٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کی فاسٹنگ لپڈ پروفائل یا کولیسٹرول کا ٹیسٹ خراب آ جاتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا کولیسٹرول خراب ہے، تو اس کے لیے آپ فردر ڈیٹیل کے لیے اپنے فزیشین سے ڈسکس کریں۔ عمومی باتیں یہ ہیں کہ آپ اپنے کھانے میں گھی کا استعمال اور میٹھی چیزوں کا استعمال بالکل بند کر دیں، خاص کر ایسا گھی جو جم جائے، جس میں بناسپتی گھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے آپ کے جسم میں ٹرائیگلیسرائڈ اور کولیسٹرول کو بڑھانے کے لیے۔ اپنے کھانے کو سمپل کر دیں، ایکسرسائز کو اپنا معمول بنا لیں، روز 25 سے 30 منٹ کی ایکسرسائز، جاگنگ، تیز چلنا بہت سی بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔
इसके अलावा अगर आपको कोई एसोसिएटेड बीमारी जैसे शुगर का मर्ज़ है तो उसको बहुत अच्छी तरह कंट्रोल रखें, और सिर्फ उसी को कंट्रोल करने से बाज़ का ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार नॉर्मल हो जाती है। और अद्वियात का इस्तेमाल, याद रखिए कि कोलेस्ट्रॉल की अद्वियात मौजूद हैं, बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल कराई जा सकती हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे उनके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर इन सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और खुराक के परहेज़ के बावजूद कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल ना हो तो अद्वियात पे जाते हैं। और याद रखिए कि आपको मुसलसल डॉक्टर से फॉलो अप कराने की ज़रूरत है ताकि वो तय कर सकें कि ये अद्वियात कब तक इस्तेमाल की जाए और किस मिकदार में इस्तेमाल की जाए। नाजरीन, कोलेस्ट्रॉल का मसला नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ अरसे बाद इसके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। लिहाजा अगर किसी को मसला कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स का आए तो वक्तन फ़क्तन कम से कम 6 हफ्ते या 3 महीने बाद अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं, और इसके बारे में जो बुनियादी एहतियातें बताई हैं उन पर ज़रूर अमल पैरा हों। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।